آپ سبھی کا پھر سے ہمارے چینل میں سواگت ہے، اور آج ہم پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور ویڈیو میں ہے عالمی بھائی چارہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں بھائی چارہ کسے کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس میں ذاکر نائک۔ چلتے ہیں ویڈیو کی اور دعوت دیتا ہوں، آئیے ہم مبلغ اسلام اور داعی حق کا استقبال کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ آپ کے موضوع کا عنوان عالمی بھائی چارہ ہے۔ عالمی بھائی چارہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دوسرا دن ہے پیس کانفرنس کا 2010 کا، اور یہ آخری نشست میں آج کے دن کی میرے تقریر کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ تقریر کرنے کے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، اور آج انشاءاللہ میں اردو یا ہندی میں کرنے والا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے انگریزی پہ مہارت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ تو اس غلطیوں کے لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ بھائی چارے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھائی چارہ رشتے کے بنیاد پر، بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پر، بھائی چارہ ذات پات کے بنیاد پر، بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر۔ یہ جتنی بھی بھائی چارے ہیں، یہ سارے بھائی چارے عالمی نہیں ہیں، یہ محدود ہے صرف کچھ لوگوں تک۔ مثال کے طور پہ جو بھائی چارہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے، وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو لے کے چلتا ہے، دنیا کے سارے لوگوں کو سمیٹتا نہیں ہے۔ جو بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پہ ہے، مثال کے طور پہ ہندوستانی بھائی چارہ، یہ صرف ہندوستانی لوگوں کو لیتا ہے، انگریز لوگوں کو نہیں سمیٹتا ہے۔ اگر بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر ہے، مثال کے طور پہ گورے لوگوں کا بھائی چارہ، تو صرف یہ گورے لوگوں کو سمیٹتا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو نہیں سمیٹتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ بھائی چارے ہیں، یہ محدود ہے، ان کو ہم عالمی بھائی چارہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ انسان کا ذات کے بنیاد پر بٹوارا ہوا، یا انسان کا بٹوارا رنگ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اسلام نہیں مانتا کہ انسان اونچا یا نیچا ہو سکتا ہے رنگ کے بنیاد پر، ذات پات کے بنیاد پر، دولت کے بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جس آیت کی تلاوت میں نے
اس لیکچر کو آغاز کرنے پر کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے. اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دار و مدار کوئی انسان کو اونچا یا نیچا ماننے کے لیے ذات نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، دولت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوئی انسان چاہے گورا یا کالا ہو اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے امیر یا غریب ہو اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا یا USA میں پیدا ہوا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان اونچا یا نیچا نہیں بنتا. اللہ کے نزدیک انسان اونچا تب بنتا ہے جب وہ متقی بنتا ہے. کوئی انسان کو جانچنے کے لیے ضرورت ہے تقوی کی. تقوی مانے نیکی، اچھے اعمال، دینداری. ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا بن سکتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب آئیں، دینداری میں اونچا نہ رہے. دینداری، اچھے اعمال اور نیکی اللہ کے نزدیک بنیاد ہے کسی انسان کو اونچا یا نیچا کہنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ آسمان اور زمین اور انسانوں کے جو مختلف رنگ اور زبانیں ہیں. یہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے. اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو دی ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو عزت دی، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پر کرم فرمایا. کئی مذاہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا. ان مذاہب میں سے ایک مذہب مانتا ہے کہ صرف عورت یعنی کہ بی بی حوا انسانیت گناہ میں پیدا ہونے کے لیے ذمہ دار ہے. یہ مذہب کہتا ہے کیونکہ ایک عورت نے گناہ کیا، ایک عورت کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دونوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹائم، 12 سے زیادہ وقت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. اور یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی،
دونوں نے اس کے بعد معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ قرآن مجید کے مطابق دونوں کو یکساں ذمہ دار، دونوں کو یکساں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہیں بھی صرف بیوی حوا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ لیکن جب قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یکساں قصوروار ہیں۔ اور کچھ غیر اسلامک مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر لعنت بھیجی اور عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گی، یہ ان کے لیے ایک سزا ہے۔ کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی۔ اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا، بلکہ قرآن مجید میں حمل کی وجہ سے عورت کے رتبے کو اٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا، تکلیف کے ساتھ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیا اور تمہاری ماں نے 2 سال تک تمہاری پرورش کی پیدا ہونے کے بعد۔ اس کے اندر ویننگ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو دودھ پلائی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کا رتبہ حمل کی وجہ سے اور اونچا کرتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہی ہے، اس میں ہمیشہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اور اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ سمے نہیں ہے یہ الزام کو دور کرنے کا، اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تھی لاسٹ کانفرنس میں انگریزی میں، وومنز رائٹس ان اسلام، اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اگر وہ آپ تقریر دیکھیں گے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے، اس میں صاف طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں عورت اور مرد کا رتبہ یکساں ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ ایک ہے، لیکن درجہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزوں میں وہ یکساں ہے۔ ایکوالٹی ڈز ناٹ مین آئیڈینٹیکلٹی۔ پوری طور پہ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت اور مرد کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ دونوں کا ایک رکھا ہے، لیکن ان کے ذمہ داری علیحدہ ہے۔ ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، فزیولوجیکل میک اپ، مرد اور عورت کی ذمہ داری علیحدہ ہے، لیکن اوور آل بوتھ آر ایکول۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں ایگزامینیشن ہوتا ہے اور 2 طلباء کو سب سے بہترین مارکس ملتے ہیں، دونوں کو ملتے ہیں 80% مارکس۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کوشچن پیپر میں 10 سوال تھے اور ہر سوال کا جواب دینے پہ طالب کو ملیں گے 10 مارکس میکسیمم،
ہم تحقیق کرتے دو طلبہ طالب اے اور طالب بی دونوں کو 80% ملتا ہے. ان کا جب آنسر شیٹ ہم دیکھتے تو پتا چلتا ہے کہ کوشچن نمبر 1 کے جواب میں طالب اے کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس, طالب بی کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو آنسر نمبر 1 میں طالب اے کا رتبہ بی سے زیادہ ہے. اسٹوڈنٹ اے ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور بی. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس اور اسٹوڈنٹ اے کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا رتبہ اونچا ہے. اسٹوڈنٹ بی ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور اسٹوڈنٹ اے. باقی سارے 8 سوال کے جوابوں میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ملتا ہے 10 میں سے 8. آپ جب حساب لگاتے ٹوٹل کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے دونوں اسٹوڈنٹ کو اے اور بی, طالب اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80 مارکس. اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے, کچھ چیزوں میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن پوری طور پہ آدمی اور مرد اسلام میں ایک ہی درجے کے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں داخل ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گا میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں, آئی بلیو ان وومنز رائٹس. میں نے کہوں گا میری بہن اور میری بیوی سے کہ جا کے چور کا سامنا کرو. میں جانتا ہوں کہ آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے تاکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سپورٹ کرے, عورت کی حفاظت کرے. تو اس کے اندر کیونکہ مرد کو طاقت زیادہ دی ہے اسی لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آئی بلیو ان وومنز رائٹس, میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں اس لیے میری بہن, میری اہلیہ, میرے والدہ جا کے جھگڑا کرے. دوسری مثال ہے, یہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الاداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے. پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ. اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ کو, اور 25% 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو. مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سونے کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل, چاندی کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے برونز میڈل, تمغے کا تمغہ, اور والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام, کنسولیشن پرائز. یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا درجہ, کیونکہ وہ انسان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے, عورتوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اونچا کرتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈپینڈنگ اپون دا بایولوجیکل میک اپ, دا فزیولوجیکل میک اپ, دا سائیکولوجیکل میک اپ, ڈفرینٹ رولز, ڈفرینٹ ذمہ داری دی گئی ہے, لیکن پوری طور پہ اوور آل مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے. اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک گروہ یا ایک قسم کے انسانوں کا خالق ہے. ہم یہ مانتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا، اس دنیا کا اور جتنے دنیا موجود ہے اس کا رب ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں. یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے، صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے، چاہے وہ گورے ہو یا کالے ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ سارے انسانوں کا مالک ہے اور خالق ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں جگہ آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں. قرآن مجید میں ہمیں کئی تعلیمات ملتی ہے جس سے عالمی بھائی چارہ کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے، صرف قتل کے بدلے قتل، یا کوئی انسان اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے. ورنہ کوئی انسان دوسرے انسان کا جب قتل کرتا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ سارے انسانوں کی جان بچا رہا ہے. اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی بھی انسان دوسرے معصوم انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. اگر مرڈر یا قتل اس زمین سے نکل جائے گا، اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل نہیں کرے گا تو انشاءاللہ یہ عالمی بھائی چارہ اس سے بڑھے گا. اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ چوری مت کرو. چوری بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ. ہر امیر انسان کو جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر سال 2.5% اس بچت میں سے غریبوں میں بانٹے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان بھوک سے کبھی نہیں مرے گا. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کیا آپ دیکھتے نہیں وہ انسان کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کی مدد نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی مدد نہیں کرتا. لعنت ہے وہ لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کی معمولی سی مدد نہیں کرتے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ انسان پہ لعنت ہے جو چھوٹی چھوٹی مدد اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسی کی نہیں کرتے. اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 17 میں سورہ اسراء میں
آیت نمبر 26 اور 27 میں کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے. فضول خرچی بھائی چارے کو روکتی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں ورس نمبر 188 میں کہ اپنی دولت کا استعمال مت کرو جج کو دینے کے لیے تاکہ وہ اپنا ججمنٹ آپ کے فیور میں دے, تاکہ وہ اپنا ورڈکٹ آپ کے حق میں دے جو غلط ہے, تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت چھین سکو. یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. اگر آپ کوئی جج کو رشوت دیتے ہیں, کوئی حاکم کو رشوت دیتے ہیں تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکو, یہ بالکل حرام ہے. رشوت دینے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا, والاصنام والانظام, بت پرستی اور پاسے پھینکنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پاؤ. قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوا, شراب, پاسے پھینکنا, بت پرستی, یہ سارے کام یہ شیطان کے کام ہیں اور اس سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمیوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے اچھا ہے. کوئی عورت دوسری عورتوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے عورت آپ سے بہتر ہے. ایک دوسرے کو برے نام سے مت بلاؤ, آپس میں گمان مت کرو. کئی بار گمان گناہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہے؟ بے شک نہیں, آپ کو گھن آئیں گی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے پہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے کو برے نام سے بلانا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے پہ گمان کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ کرنے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. تو اسلام کی کئی تعلیمات ہے جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کس طریقے سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم کر سکتے. نہ کہ اسلام صرف کہتا ہے بھائی چارے کے بارے میں, اسلام میں ہر ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت بھائی چارہ کو عمل میں لائے. میں ذکر کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں, وہ ہے صلاح, نماز. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے. اور نماز پڑھتے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے صحیح حدیث میں, ابو داؤد کی اور صحیح بخاری کی بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹھکنوں سے ٹھکنا ملاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 کتاب الصلاح حدیث نمبر 666 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں کوئی جگہ مت چھوڑو کہ شیطان بیچ میں گھسے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے, جو شیطان کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو آپ انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, رنگ کا, دولت کا, اونچ نیچ.
جب ہم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملائے. آپ کے سامنے چاہے راجا کھڑا ہو یا فقیر, امیر یا غریب, گورا یا کالا, آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے. اسلام کا 5واں رکن ہے حج, اور حج ایک بہترین مثال ہے بھائی چارے کے بارے میں. حج سب سے بڑی سالانہ گیدرنگ ہے, جلسہ ہے, جہاں تقریباً 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں. امریکہ سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, سنگاپور سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, اور سارے پہن کے آتے 2 بنا صلاح سفید کپڑا. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے جو سامنے آپ کے کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. اور سب آتے ہیں ایک ہی مقصد سے, لبیک اللہم لبیک, اے خدا ہم حاضر ہے تیرے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو حج کا آخری خطبہ تھا اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے, نہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے, کوئی گورا انسان کالے سے اونچا نہیں ہے, نہ کوئی کالا انسان گورے سے اونچا ہے. صرف ایک وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے, وہ ہے تقویٰ کے بنیاد پر, پرہیزگاری کے بنیاد پر, دینداری کے بنیاد پر, نیکی کے بنیاد پر. اسلام میں بنیادی رکن جو ہے وہ ہے توحید, اور اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ سارے انسانوں کا مالک, خالق, رب, رہبر ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ عالمی بھائی چارے کے لیے فرض ہے. اس کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چاہے انسان آدمی ہو یا عورت, غریب ہو یا امیر, کالا ہو یا گورا, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کا رب ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے, اور اس کی بنیاد پر ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہے, ورنہ ممکن ہی نہیں. ایک خدا میں ماننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا نہ ہی صرف اسلام کا اہم رکن ہے, جتنے مذاہب آپ پڑھیں گے اس کا اہم رکن ہے ایک خدا, ایک اللہ کی عبادت کرنا, اور صرف ایک خدا, ایک اللہ میں ماننا. توحید سارے مذاہب کا رکن ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں, واٹ از دا میننگ آف ریلیجن? Religion, according to Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. مذہب کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے کہ ایک یا انیک خدا میں ماننا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کا کہنا مانتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو فرض ہے کہ آپ اس مذہب کہ خدا کو جانو. جب تک آپ اس مذہب کے خدا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس مذہب کو جان ہی نہیں سکیں گے. آج ہم کوشش کریں گے دیگر مذاہب کو جاننے کے لیے, اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. کوئی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنا ضروری نہیں. اگر آپ مذہب کو جانیں گے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ صحیح طریقہ نہیں, کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں کیا لکھا ہے اور ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں. اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ یہ جاننے کے لیے کہ مذہب کیا ہے اور اس مذہب کے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے, وہ ہے اس مذہبی کتاب کی تحقیق کرو. تو اس بنیاد پہ ہم آج کوشش کریں گے جاننے کے لیے کہ دیگر مذاہب میں کیا لکھا ہے اور
ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے ہندو مذہب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں، بھگوان کے بارے میں، ایشور کے بارے میں۔ اگر آپ کوئی ہندو سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے خدا میں مانتا ہے، کتنے ایشور میں مانتا ہے، کتنے بھگوان میں مانتا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا۔ کوئی ہندو کہے گا 3، کوئی کہے گا 100، کوئی ہندو کہے گا 1000، کوئی کہے گا 33 کروڑ، 330 ملین، 33 کروڑ۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کے کتاب کا مطالعہ کر چکا ہے اور ہندو مذہبی کتاب پڑھ چکا ہے، وہ ہندو کہے گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے۔ لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کے معنی ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے۔ عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ تو جو اہم فرق ہندو اور مسلم میں ہے، عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ یہ فرق صرف کا ہے۔ اگر یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ کہنا نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھانا چاہیے دیگر مذاہب کے بیچ۔ یہ کہنا چاہیے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اپنشد، جو ایک اہم ہندو مذہب کی کتاب ہے، چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کا کوئی بھی والدین نہیں ہے، کوئی بھی رب نہیں ہے، اس ایشور کا کوئی بھی والد نہیں، کوئی بھی والدہ نہیں، اس ایشور کا اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پکچر، اسکلپچر، مورتی، اسٹیچو۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ سب سے زیادہ ہندو مذہب میں پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں کہ all those whose intelligence has stolen by material desires they worship demigods، جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ
غلط خدا، غلط ایشور کی عبادت کرتا ہے. اور کئی جگہ تفسیر میں لکھا ہے اس کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پیسے اور دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مورتی کی عبادت کرتے ہیں. ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب، سب سے پاک کتاب ہے وید. وید میں لکھا ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوک اور منترا نمبر 3 میں لکھا ہے ناتسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 میں ایشور پاک ہے اور اس کا کوئی عکس نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے. اندھاتم مینس اندھکار، اندھیرا. وہ لوگ اندھیرے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبھوتی مانی قدرتی چیزیں، ہوا، پانی، آگ. وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو قدرتی چیز کی عبادت کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں اور گہرے اندھیرے میں ڈھل رہے ہیں، وہ لوگ جو سمبھوتی کی عبادت کرتے. سمبھوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، ٹیبل، چیئر، مورتی، گاڑی. اس کی اگر عبادت کریں گے تو اور گہرے اندھکار میں آپ جائیں گے. لکھا ہے رگوید میں کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 58 شلوکا نمبر 3 میں دیو ماں اسی، اس کے معنی ایشور مہان ہے. اور سب سے پاک کتاب ویدوں میں سے 4 وید ہے، سب سے پاک وید ہے رگوید. رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر 1 میں ادھیائے نمبر 164 شلوکا نمبر 46 ایکم ست وپر بہودا ودانتے. ستیہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے. اور سادھو سنت لوگ ایشور کو، خدا کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اور صرف رگوید کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 میں شلوک نمبر 1 سے 11 میں تقریباً 33 صفت خدا کے دیے ہے. صرف رگوید کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 شلوکا نمبر 1 سے 11 میں 33 صفت لکھی گئی ہے خدا کے بارے میں. ایک صفت جس کا ذکر آتا ہے رگوید کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منترا نمبر 3 میں، وہ ہے برہما. برہما کہتے ہیں ہندو مذہب میں خالق کو، وہ خدا جس نے پیدا کیا ہے. ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا خالق ہے یا خدا بنانے والا ہے یا خدا کریٹر ہے یا خدا برہما ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ برہما وہ خدا ہے جس کے 4 سر ہے، ہم مسلمان اس پہ اعتراض دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی کتاب سویتا سوتر اپنشد ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 کے خلاف جا رہے جس میں لکھا ہے ناتسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اور ایک صفت جو دی گئی ہے رگوید میں کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 3 میں، وہ ہے وشنو. وشنو ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے وہ خدا کو جو رب ہے، جو پالنے والا ہے. انگلش میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے سسٹینر. ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا سسٹینر ہے یا خدا رب ہے یا خدا وشنو ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے
جس کے پاس 4 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں چکرا ہے، دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپ پہ، یا اڑ رہا ہے ہوا میں گروڈا پہ، ہم مسلمان اس کے اوپر اعتراض لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے، ناتسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کی کوئی مورتی نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 1 شلوکا نمبر 1 میں، ماں چدنیدی سنسد، عبادت صرف اس ایشور کی کرو، تعریف صرف اس کی ہے۔ لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 شلوکا نمبر 16 میں، یا ایک اتمشتی ہی، عبادت کرو صرف ایک خدا کی، تعریف صرف اس کی ہے۔ اور ہندوازم کا برہما سوترا، ہندو دھرم کا برہما سوترا ہے، ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit۔ جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ہندو دھرم کے بارے میں، اور ہندو دھرم میں خدا کسے کہتے ہیں۔ اس سے بے شک ہندو اور مسلمانوں میں بھائی چارہ بڑھے گا۔ جب اب یہ جان لے کہ خدا کسے کہتے ہیں ہندو مذہب میں، اور ہندو مذہب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں، انشاءاللہ یہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہودیت میں، جوڈائزم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں یہودیت کی مذہبی کتاب میں، لکھا ہے ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، شما اسرائیلو اجنحین و ادنی خد، اے اسرائیلی سنو، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں، even I am Lord and besides me there is no savior۔ میں ہی خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، I am Lord and there is none else، I am God and there is no God besides me۔ میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ہوں خدا اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں، چیپٹر 46 ورس نمبر 9 میں، I am God and there is none else، I am God and there is none like me۔ میں ہوں خدا اور میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ہوں خدا اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورسز نمبر 3 سے 5، Thou shalt have no other God besides me, thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am the jealous God۔ لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں ادھیائے نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 میں، آپ میرے علاوہ کوئی خدا میں نہیں مانیں گے، اور آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہو، اس زمین پہ ہو، یا اس زمین کے نیچے پانی میں ہو، اور آپ ان کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ان کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ میں خدا ہوں، جلن رکھنے والا خدا ہوں۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورسز نمبر 7 to 9 میں، 7 سے 9 تک میں لکھا ہے کہ thou shall have none other God besides me, thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God۔
آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا میں نہیں مانیں گے، آپ میرے جیسا عکس نہیں بنائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آسمان میں، زمین پہ یا زمین کے نیچے پانی میں۔ آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے، آپ ان کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں خدا ہوں، جلن رکھنے والا خدا ہوں۔ جب ہم یہودی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اس مذہب میں خدا کا صحیح تصور، اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ ہم اب کوشش کریں گے جاننے کے لیے عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اس کے پہلے میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو۔ کوئی بھی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح تھے، ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو کوڑ کی بیماری تھی ان کو سدھارا اللہ کی مدد سے۔ عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اگر یہ پوچھیں گا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کرا۔ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں اور میں بائبل پڑھ چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک صاف جملہ نہیں ہے بنا شک کے، بنا کوئی ڈاؤٹ کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی کرسچن کوئی بھی بائبل میں سے ایک صاف جملہ مجھے بتائے بنا شک کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں آج ہی اسی وقت عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں شاید بائبل کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ میں اپنے سر کو تلوار کی نوک پہ رکھنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک بھی صاف الفاظ نہیں ہیں بنا کوئی شک، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں ایشور ہوں، کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد یعنی خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے عظیم ہیں۔ لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، I cast out devils with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I can of my own self do nothing، میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ As I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ سناتا ہوں۔ As I hear I judge and my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے۔
For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں, اسے عربک میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ کہا گیا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا آف دا پروفٹس. آپ یہ مت سوچو کہ میں پرانے لا اصول کو یا پرانے پیغمبروں کے خلاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے. Until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک زمین اور آسمان ہے, ایک بھی قانون, چھوٹا سا تنکا بھر قانون نہیں ادھر سے ادھر ہوگا جب تک زمین اور آسمان ہے. And anyone who breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور جو بھی کوئی شخص اگر ایک چھوٹا سا قانون خدا کا توڑتا ہے, وہ آخرت کے اندر کبھی بھی سفلتا نہیں پائیں گا, وہ جنت میں نہیں جائیں گا. And anyone who keeps the commandments and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے اور قانون کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ آخرت میں عظیم درجہ پائیں گا اور جنت میں جائیں گا. Until your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ یہودی اور فارسیز سے بہتر نہیں ہیں, ان کے سارے قانون کا پالن نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی یہودی قانون ہیں, جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے, خدا کا نہ کوئی عکس ہے, اور صرف اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. لکھا گیا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This life is eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں کہا گیا ہے, Ye men of Israel, listen to this. اے یہودی, آپ اس بات کو سنو. جیزس آف نازرت, a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ سے تھے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, جو ایک آدمی تھے آپ کے درمیان سے چنا. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے معجزہ اور نشانی دکھائی, اور آپ اس کے گواہ ہیں, and you are witness to it. یہاں صاف طور پہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ایک انسان تھے, اللہ نے آپ کے درمیان میں سے چنا اور ان کے ذریعے معجزہ کیے تاکہ آپ اس کے گواہ بن سکو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ, سب سے پہلی تعلیم کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی لفظ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسے دہراتے ہیں گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنی حین و ادنی خد. اے اسرائیل, آپ جان لو کہ ہمارا خدا, ہمارا رب ایک خدا ہے. تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے. اگر آپ پوچھتے کوئی مسلمان سے کہ خدا کا تصور کیا ہے, تو سب سے بہترین جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے,
سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں جس میں 4 شرائط ہے، اور کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر یہ 4 شرائطوں پہ اترتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ شخص خدا ہے۔ سب سے پہلی شرط قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری شرط اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ تیسری شرط لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے۔ اور چوتھی شرط ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ چاروں شرائط پہ اگر کوئی اترتا ہے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کا طلسمہ ہے۔ کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ اترے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، ایک وقت ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو کہتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ہم اس بھگوان رجنیش کو دیکھیں گے کہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ وہ سفلتا پاتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے دعویٰ کیا خدا رہنے کا، اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں انسان نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں، میں خدا ہوں۔ بھگوان رجنیش ایک ہی نہیں ہے، لیکن ایک رجنیش بھکت کہیں گا نہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، الگ ہے۔ دوسری شرط اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ واز ہی ایبسولوٹ انٹرنل؟ ہم اس کی آٹوبایوگرافی پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ اس کی آٹوبایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، اس کو استھما تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے بھگوان کو، ایشور کو، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے، استھما ہے، ڈائبٹیز ہے۔ اور تیسری شرط لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والدین تھے، اور سن 1981 میں رجنیش جاتے امریکہ، اور وہ ایک اسٹیٹ آف اوریگون میں اپنا سینٹر شروع کرتے رجنیش پورم، اور کچھ سال بعد کئی ہزاروں امریکن کو وہ بیوقوف بناتے ہیں۔ یو ایس اے کی گورنمنٹ رجنیش کو اریسٹ کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں۔ رجنیش کہتے ہیں کہ یو ایس اے گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، مجھے جیل میں یو ایس اے نے دھیرے دھیرے زہر دیا، جیل میں زہر دیا۔ آپ سوچ سکتے بھگوان کو کوئی زہر دے رہا ہے، بھگوان کو سلو پوائزننگ کر رہا ہے۔ اور 1985 میں 1985 میں یو ایس اے رجنیش کو یو ایس اے کے باہر نکالتے، پھر سے ہندوستان میں آتا ہے اور پونا میں اپنے پرانے سینٹر میں جاتا ہے اور واپس سے اس کو شروع کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اوشو کمیون۔ آج جب آپ پونا میں جائیں گے اوشو کمیون میں جب داخل ہوئیں گے تو اس کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے رجنیش اوشو never born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی انتقال ہوا، لیکن اس زمین پہ سیر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے۔ 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک وہ اس تختیب میں لکھنے بھول گئے کہ رجنیش کو 22 ممالک کی ویزا نہیں ملی۔ آپ سوچ سکتے بھگوان دھرتی پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، اور اسے ویزا کی ضرورت ہے۔ اور آرک بشپ آف گریس کہتے ہیں کہ رجنیش کو اس دیش سے نکالو ورنہ اس کا گھر
اور اس کے ڈسائپلز، اس کے ماننے والوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری شرط وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے. اگر آپ اللہ کی برابری کسی سے کر سکے دنیا میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہم جانتے ہیں رجنیش کو عام انسان جیسے 2 آنکھ تھے، 1 ناک تھی، 1 منہ تھا، 2 ہاتھ تھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے اور اللہ کی برابری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا آپ نے، جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، سب سے طاقتور انسان ساری کائنات میں، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان ساری دنیا میں. اگر آپ خدا کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکے، مقابلہ کر سکے، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو، چاہے 1,00,000 گنا ہو، چاہے کروڑ گنا ہو، وہ خدا ہی نہیں، وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ 4 شرائط ہے کسی کو خدا کہنے کے لیے. اگر یہ 4 شرائط پہ کوئی سفلتا پاتا ہے، ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو کہنے کے لیے کہ وہ خدا ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھیں گا. اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں. اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے. توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے. اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر، یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا. It does not only go horizontal, it even goes vertical. صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا، لیکن وہ انسان ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے، ساروں کو سمیٹتا ہے. This universal brotherhood of believing in one God does not only go horizontal, it even goes vertical. نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے، جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کے بنیاد پر، توحید کے بنیاد پر. اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا. اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے. بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی، ان کی عزت کی گئی، لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی. یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں. اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو. میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو. لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے
آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جدوجہد کر رہے، آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، حق کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنو، اے مسلمانوں، حق کا ساتھ دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو۔ مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے، اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو، اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو۔ امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو۔ یہ تو میں سمجھتا تھا امیر کے خلاف، اور امیر کے خلاف تو کیا ہوا، گواہی دینا چاہیے، لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا، جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب، ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم، لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے اس کا کون دیکھ بھال کرے گا، چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ مطلب صرف امیر کے خلاف مت دو، لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی، آپ یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو، اس کے حق میں دو، غلط ہے۔ جھوٹی گواہی غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا بھائی چارہ، وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیغمبروں نے ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی۔ سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک۔ اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ۔ وہ لوگوں سے پیغام دیتے، اکثر لوگ نہیں مانتے، ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا، بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں، اس صحرے میں ممکن ہی نہیں، اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا، اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ پھر بارش آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور بارش آتی ہے، پانی بڑھتا ہے چوٹی پہ بڑھتا ہے، اور ان کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے، نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔
دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے ہیں، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے. یعنی ان کا باپ ان کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم. اور کئی مثالیں آپ پڑھیں گے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. یہاں مثال ہے بیویوں کی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق پہ رہے، توحید پہ رہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے، اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بی بی آسیہ کے بارے میں. بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اللہ یا رب تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا، جو طاغوت تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سب سے مالدار تھا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبر اپنے والد کے خلاف گئے، بچوں کے خلاف گئے، والد کے خلاف گئے. پیغمبر نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ، توحید کا بھائی چارہ، ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ ایک ہو. اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. توحید ہی پر عالمی بھائی چارے کی اساس اور بنیاد ہے. یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو اردو زبان میں خطاب کر رہے تھے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. آپ لوگوں کی پوری خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ پورے خطاب کے دوران متوجہ رہنا اور سننا اس بات کی دلالت ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیوں سنی جاتی ہے. خطاب کے بعد سب سے زیادہ مفید اور دلچسپ اور فائدہ مند سیشن سوال و جواب کا سیشن ہوگا. یہ وہ سیشن ہے جس کا کہ ہم میں سے ہر کسی کو انتظار رہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے علمی فیوز و برکات سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں. سوال و جواب کی نشست کے آغاز سے پہلے میں اس سیشن کے کچھ قوانین اور کچھ طرائق آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اس نشست کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. نمبر 1 مائک ہمارے بالکل بائیں ہے، اور 2 نمبر مائک وہ بیچ میں رکھا گیا ہے. 3 نمبر کا مائک ہماری بہنوں اور خواتین کے لیے خاص ہے. سوال کے سلسلے میں عرض یہ ہے
کہ سوال کے لیے آپ لائن میں تشریف لائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. کوشش کریں کہ سوال مختصر ہو اور موضوع ہی سے متعلق ہو. خیال رہے کہ یہ مناظرے کی مجلس نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی دوسرا سوال کرنا ہو تو دوبارہ لائن میں آئیں. یہ ہماری ترجیح ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی. کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن اگر موجود ہوں گے تو اسے ترجیح دیا جائے گا. یہ اصول و ضوابط آپ سامعین کے فوائد کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے. میں سب سے پہلے مائک نمبر 1 کے سائل سے، سوال کرنے والے سے، اس کو اجازت دوں گا، لیکن ایک اور گزارش ہے کہ سائل سوال کرنے والے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یا پیشہ ضرور بتائیں. میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں. ابھی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بس بنا وجہ فساد مت پھیلا، شانتی بنی رہے تو بنی رہنے دو، یا بنا وجہ قتل بھی مت کرو. لیکن آپ دنیا میں دیکھتے کہ ورلڈ وار پہلا اور سیکنڈ میں جتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنا ریلیجن کے نام پہ مارے گئے لوگ. سمجھو ہندو مسلم ہے یا عیسائی مسلم ہے، سارے ورلڈ میں. تو یہ غلط نہیں ہے. اور دوسرا ایک بات بتانے کا ہے کہ کئی سالوں پہلے جب ایودھیا کا وہ ہو گیا تھا تو ذاکر نائک نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ہندو ہے مدد چاہتا ہے تو میں کرے گا. ہم لوگ تبھی مجھے بولا تھا. تو یہی اصلی بھائی چارہ ہے یہ عالمی. مہیش مہتا بھائی جو ہے ماشاء اللہ ہمارے ادارے، جب ادارہ شروع ہوا تھا 1991 میں، اس وقت سے ماشاء اللہ آ رہے ہیں. اور اس وقت جو کوئی ہمارے لائبریری میں سے سب سے زیادہ جو ویڈیو کیسٹ لیتا تھا، کوئی مسلمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاء اللہ. آج وہ کہہ رہے کہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے. ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے ماشاء اللہ. ابھی بھی ہر کانفرنس میں ہمارے آتے ہیں اور اکثر سوال پہلے پوچھتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اگر کوئی ہندو کی مدد کرنا، ہر انسان کی مدد کرنا فرض ہے، چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو. اور اب بھی ماشاءاللہ ہم ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور یہ جو کانفرنس ہے، یہ کانفرنس سب کی مدد کر رہا ہے، مسلمان کی بھی، عیسائی کی بھی، ہندو کی بھی. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام میں کسی دوسرے کا قتل کرنا غلط ہے، فساد پھیلانا غلط ہے، معصوم کا قتل کرنا غلط ہے، چاہے ہندو یا مسلمان ہو. لیکن آج کی تاریخ میں دھرم کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے ہندو مسلم میں، اور اتنا قتل ہو رہا ہے کہ جتنا ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا. اور جو آپ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل غلط ہے. اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں. ہم یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہندو مسلمان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور مسلمان ہندو کو صحیح طریقے سے سمجھے تو یہ لڑائی مٹ جائیں گی. اور آپ نے میرے لیکچر سنا ہوگا، اس ٹیررزم اور مسلم مونوپولی، یہ ٹیررزم مسلم مونوپولی جو ہے، اس میں نے کہا کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا دوسرے دھرم والوں کا قتل کرنا. اب بھگوت گیتا پڑھو، وید پڑھو، قرآن پڑھو، بائبل پڑھو، یہ نہیں سکھاتا. لیکن میرے نزدیک یہ مونوپولی جو ٹیررزم کی ہے وہ ہے پولیٹیشنوں کی. یہ پولیٹیشین لوگ جو ہے یہ عام طور پہ بھڑکاتے ہیں لوگ کو دھرم کی بنیاد پر، اور ہم معصوم لوگ ان کے بھڑکاؤ میں آ جاتے ہیں. آپ جو دیکھیں گے جتنے دنگے فساد ہوئے، چاہے گجرات میں ہو، چاہے اودھیا میں ہو، چاہے بمبئی میں ہو، اس کی بنیاد کون تھے؟ پولیٹیشین. وہ غریب کو اکساتے ہیں. وہ بیچارہ غریب اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور وہ ان کو بھڑکاتے ہیں. اسی لیے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں. اور اس دیش میں
ہندوستان میں سب سے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں دھرم کے نام سے. اسی لیے اس کانفرنس کے ذریعے ابھی آپ ماشاءاللہ آپ ہمارے وہاں ادارے میں آتے, کانفرنس میں آتے, آپ کو اسلام دھرم سے بالکل شکایت نہیں. کوئی مسلمان اگر آپ کے خلاف ہوگا, کچھ آپ کو تکلیف دیں گا تو بے شک آپ اس کے خلاف ہوتے, لیکن اوور آل آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی تو آپ مسلمان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے. جہاں تک کہ میں جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے کانفرنس میرے حساب سے اور ہونا چاہیے. جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اختلاف تو رہنے والا ہے, ہم اختلاف کے اوپر بحث نہ کریں, جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کریں. میں چاہوں تو ایک لمبی تقریر کر سکتا ہوں, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. یہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں, کیونکہ میں امن چاہتا ہوں. تو امن کی بنیاد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے, اور یہ سمجھے کہ ہمارا ایشور ایک ہے, ہمارا پالنے والا ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, اور اگر ہم ایک ہی خالق کی عبادت کریں اور اسی کو مانیں تو یہ دھرم کی بنیاد پر فساد بالکل مٹ جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور اسلام کو پڑھے, مسلمان ہندو دھرم کو پڑھے, ایک دوسرے کو سمجھے اور کم از کم یکسانیت پہ عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہیں اس کے بارے میں کل ڈسکس کر سکتے, آج کم از کم یکسانیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنگے فساد بند ہوں گے اور یہ قتل ایک دوسرے کا دھرم کی بنیاد پر بند ہو جائیں گا. اچھا, میرے لیے میں بتا دوں کہ میں ہندو مسلم میں بھید نہیں رکھتا ہوں, اور میں کئی مسلم یتیم خانے پورے انڈیا میں وہاں ڈونیشن دیا ہے. میں زکوٰۃ تو نہیں بولے گا کیونکہ میں مسلم نہیں ہے, تو میں بھید نہیں کرتا ہوں, سمجھا. ماشاءاللہ مہیش بھائی, وہی تو میں کہتا ہوں اگر باقی ہندو بھی آپ کی طرح اسلام کو جانے اور سمجھے تو انشاءاللہ یہ نفرت مٹ جائیں گی اور ہم ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. دوسرا سوال بہنوں کے سیکشن سے, مائک نمبر 3 سے. ایک نان مسلم سسٹر جاننا چاہتی ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک غیر مسلم بہن جاننا چاہتی ہے کہ اسے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے, نمبر 1. اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اگر وہ مانے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. اور اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں قرآن مجید میں, اور اللہ کے رسول نے جو حدیث میں دیے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی انہیں تعلیم ہوگی اسلام کے بارے میں اور اسلام پہ عمل کر سکیں گے. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ ماننا پڑے گا خدا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف خدا کی کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے. یہ 2 چیز کافی ہے اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جزاک اللہ. اگلا سوال ہماری ایک بہن مائک نمبر 3 پہ ہیں, وہ نان مسلم ہے. میں ان کو ترجیح دوں گا اور ان سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنا سوال رکھیں. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور بائبل کس نے لکھا ہے. میری ایک درخواست ہے بہنوں سے کہ اگر کوئی غیر مسلمان بہن سوال کرنا چاہتی ہے آپ اسے موقع دیجئے, آپ اس کے بدلے سوال نہ پوچھے, ان کو پوچھنے کی ہمت دیجئے. ہم ماشاءاللہ یا مجمع ہیں اور ہر مسلم اور غیر مسلم یہاں محفوظ ہے. کوئی بھی غیر مسلمان سوال پوچھنا چاہتا ہے بنا جھجک مائک پہ آ سکتا ہے. کچھ بھی سوال ہو, چاہے اسلام کے خلاف ہو, چاہے قرآن کے خلاف ہو, آپ یہاں محفوظ ہے. چاہے آپ میری بات کو نہیں مانیں تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ تک صحیح پیغام پہنچائے. تو میری درخواست ہے کہ والنٹیئرز خود دیکھیں کیا غیر مسلمان چاہے وہ بھائی ہو اور بہن ہو, انہیں خود مائک پہ آنے کا موقع دیجیے. اگلا سوال بھائیوں کے سیکشن سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے
पत्थर, पहाड़, पानी, इन सब की जो इबादत करते हैं, मेरे अंदाज से इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। आज साइंस भी ये मानती है कि जो सॉलिड मैटर है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला, खुदा, जिस नाम से भी हम पुकारा, हम उस एनर्जी जिसने इन सब को पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो अब मेरे अंदर से बोल रही है और इन सब के बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं, और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पहले जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे। नहीं, भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के ज़रिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने के। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में
اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے؟ اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، استغفر اللہ۔ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے، جب لکھا ہوا ہے سویتا سوتر اپنشد میں، یجوروید میں، ناتسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے، ہم مورتی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں، اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ۔ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا۔ مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہے نا، کیسا بیوقوف انسان ہے۔ مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا، میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے، کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے، کس طریقے سے اس کی بات مانے۔ ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ۔ کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا۔ آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے، نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے؟ آپ کو شاید پتا ہوگا، نمستے آتا ہے ادم نممے سے۔ ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، برابر؟ ادم نممے، آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے۔ اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی۔ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو، وہ چور کو، وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اللہ کو کیوں گالی دے رہے؟ ایشور کو کیوں گالی دے رہے؟ خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں، اسلام کی بھی آپ نے مثال دی، اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے، چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے، چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو۔ میں بولوں گا السلام علیکم، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، یا رب، یا خدا، یا ایشور، یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما۔ کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں، اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ۔ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا، وہ اور چوری کرے گا، وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا۔ کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا۔ یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں انوویشن، بدعت۔ جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے، اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ تبدیلی لائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا، بھائی چارہ نہیں بڑھے گا، بھائی چارہ گھٹے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ امن ہو، آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو، چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے، تو میں کیا بولوں گا؟ میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے۔ تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو۔ اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے، برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ اٹ از ہپوکریسی، اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86، وَإِذَا هُوِيتُمْ، مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو، کم از کم اس جیسا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے. مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بہترین ہونا چاہیے یا کم از کم یکساں. آپ کہیں گے السلام علیکم, وعلیکم السلام, الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آ رہا ہے وعلیکم السلام, اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے, یہ بھی بہترین ہے. تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو, یا اس سے بہتر نہ کر سکو, کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کم از کم اتنا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تعلیمات قرآن میں, اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے. تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, بائبل کے خلاف ہے, گرنتھ کے خلاف ہے, وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا, ہری گولی دوپہر کو لینا, آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال, میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق, ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر 1 سے. بھائی اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں. نمسکار سر, میرا نام انکر فڑنس ہے اور میں انجینئر ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ چڑیا کو بھی انٹینشنلی مت مارو, جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کو مارنے کی تب تک اس کو مت مارو. پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باگ صرف اپنے سواد کو چینج کرنے کے لیے, اپنی زبان کو ایک اچھا سواد دینے کے لیے نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں نے پیش کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 4451 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ ناٹ کل اے اسپیرو وداؤٹ اے ریزن, ایک چڑیا کا بھی قتل نہ کرو بنا کوئی وجہ کے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ اچھے سواد کے لیے, اچھے ٹیسٹ کے لیے, لذیذ کھانا بنانے کے لیے جانوروں کا, پرندوں کا قتل کرتے, کیا صحیح ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج الاؤڈ ہے کہنے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج صحیح ہے کہنے, ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی. نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے, اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نئے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, خدا نے اجازت دی ہے وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے, کیٹل, یو کین ہیو دیم فار فوڈ. اللہ تعالیٰ اجازت دی اس لیے ہم کھا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہنے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 20 to 23 امینو ایسڈس جینے کے لیے. اس میں سے 8 اسینشیل امینو ایسڈس ہے جو اپنے جسم میں نہیں بنتے, ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے, ہمارے کھانے میں ہونا ضروری ہے. اسے کہتے 8 اسینشیل امینو ایسڈس. آج کی سائنس یہ کہتی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے, کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں سارے 8 امینو ایسڈس ہے. نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین. اور ایک بات آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دا نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشس. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, ہربیورس اینیمل, ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے, ان کے دانت چپٹے ہیں, ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. صحیح؟ ہاں جی ہاں جی ہاں, ایک بار نے کئی بار بولا ہے اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے. برابر فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے, لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنے کچھ نہیں سنے. میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ, پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کارنیورس اینیمل, جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, ان کے پاس نوکیلی دانت ہے, کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں, انسان
अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बीवोरस भी, कार्निवोरस है। वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बीवोरस एनिमल है, काउ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्लैश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में, पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे, हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे, बफेलो, तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है? वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को, पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चल पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट की सेक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड
یہ قاتل کو ذرا کم سزا دینا کیونکہ میرا بھائی گونگا تھا اور بہرا تھا. آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جج قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, بیچارے نے گونگے اور بہرے کو مارا, کہیں گے کیا نہیں؟ تو لاجک ڈزنٹ وانٹ 2 سینٹنس کم یا 2 سینٹنس زیادہ. قرآن میں لکھا ہے وہ چیز کو کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے. جو چیز آپ کو کھانے کی اجازت ہے وہ کھا سکتے, جو آپ کے لیے اچھا ہے کھا سکتے, باقی حرام ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی گلا شکوہ نہیں, اگر کوئی غیر مسلمان گوشت نہیں کھاتا مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر ہندوستان میں غیر مسلمان سارے ہندو گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی ذاتی طور پہ گلا شکوہ نہیں, لیکن کوئی اگر زبردستی مجھے کہتا ہے کہ تم حرام کر رہے, گناہ کر رہے, تو میں جواب دیتا. ذاتی طور پہ مجھے کوئی. اسی لیے اسلام میں لکھا ہے کہ بنا وجہ کسی کا قتل مت کرو. مثال کے طور پہ آپ اگر گوٹ بکری کو قتل کر رہے, ذبح کرتے کو بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے جو مہان ہے. لیکن اگر میں شکار کے لیے شکار کرتا ہوں, نشانے بازی کے لیے, تو جانور کا قتل کرنا حرام ہے. لیکن میں کھانے کے لیے قتل کرتا ہوں تو اجازت ہے. نشانے بازی کے لیے میں پرندے کو, پجن کو, کبوتر کو مارتا ہوں, حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ خالی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے. لیکن زبان کو اچھا رکھنے کے لیے, جینے کے لیے, کچھ بھی چلے, جینے کے لیے جائز ہے. چاہے پیڑ پودا. اگر آپ کہیں گے کوئی بھی جیوت چیز کو نہیں ماننا چاہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے. کھانا چھوڑو, سانس لینا ممکن نہیں. میں نے کہا نا پہلے, آپ سانس کھانا تو چھوڑیے, آپ کھڑے نہیں رہ سکتے 10 منٹ تک کے بنا کوئی جیوت چیز کو مار کے. تو اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے. یہ سب چیزیں جو آپ کی دلیلیں نا 200 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی وزن کیری کرتے. آج سائنس آگے بڑھ چکا ہے. اس ٹائم کے لیے صحیح تھا, شاید آپ کی کوئی بات مان لیتا تھا. آج سائنس ایڈوانس ہو چکا, اور اسلام جو ہے پہلے کے لیے, ابھی کے لیے, تا قیامت تک ہے. اسی لیے اسلام میں اپنے ہاتھ کو خالی نشانے بازی کے لیے نہیں, لیکن کھانے کے لیے کسی کا قتل کرتے, جو کھانے کی چیز کی اجازت ہے تو یہ آپ کے لیے حلال ہے, چاہے پیڑ پودا ہو, چاہے بکری ہو, چاہے کوئی بھی کھانا ہو. ہوپ آنسر دی کوسچن. ایک دوسرا پرشن ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ سائنس آج بھائی ایڈوانس سے ہو چکا خواہش ہے. ہے کہ ہماری لسٹ تھوڑی لمبی ہے, پیچھے بھی ایک آپ بعد میں کیوں میں آ سکتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے سوال مختصر انداز میں رکھیں, پرشن کرنا ہو تو سنکھیپ میں کریں. بہنوں کے سیکشن سے. My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author and please explain. بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ who is the author of the Quran, who is the author of the Bible. قرآن کو کس نے لکھا, بائبل کو کس نے لکھا. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی وحی اور کتابیں نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, وہ ہے توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو خدا نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام, جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم پہ نازل کی. اور قرآن خدا اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. یہ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نام سے آتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی, لیکن نام سے صرف 4 ہے. تو قرآن مجید کا آتھر از گاڈ, دا آتھر آف قرآن از گاڈ. اور اس کے اوپر میں تقریر کی تھی پہلے پیس کانفرنس میں, اس دا قرآن گاڈز ورڈ, سب سے پہلا کانفرنس. تو اس قرآن کا لیکھک, آتھر خدا ہے, اللہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 4 آسمانی کتاب, 4 وحی کا ذکر آتا ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. جہاں تک کہ بائبل کا سوال ہے, بائبل جو ہے آج جو کرسچن لوگ پڑھتے ہیں
क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियंस ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर्स, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते हैं फुरकान, फ़र्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज़ बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज़ बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज़ हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज़ अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।